اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر دوران نماز بچے نماز کے آگے آ جائیں یا نماز کے دوران خلل کا باعث بنے، توجہ کے بھٹکنے کا باعث بنے، تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، بچیوں کے سامنے آ کے بیٹھ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور توجہ کے ہٹنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر بچے کے آنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس سے نماز باطل ہوتی ہے، بچہ مثلا کہیں گر رہا ہے، بچہ جو ہے نا وہ چولہے کو ہاتھ لگا رہا ہے، بچہ جو ہے وہ مثلا کوئی ننگی تار کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، وہاں اس کی جان بچانے کے لیے بھی آپ نماز کو توڑیں۔ لیکن صرف سامنے آ جائے تو بچے کو بچا کے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ ہم سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے۔ باقی صرف توجہ ہٹنے کے نتیجے میں نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ بعض موارد، مقامات، صورتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ مثلا وہ جس طرف قبلہ ہے اسی طرف دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہو تو کھلا دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، دروازہ بند کرنی چاہیے۔ اسی طرح سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو تو وہ اس طرح نماز پڑھنا جو ہے نا وہ بھی مکروہ ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹ سکتی ہے۔ پڑھا لکھا ہے تو اس کی لکیروں پر، عبارتوں پر نظر پڑ سکتی ہے، تو توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی ہے تو ایسے مقامات پر جو ہے وہ دیوار گرنے والی ہے اس کے نیچے، تو وہ توجہ کے جو ہے نا وہ ہٹ جانے سے نماز بعض اوقات مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ صورتحال پیش کر رہے ہیں وہ تو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ بے اختیار بچہ سامنے آ گیا ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور یا کوتاہی نہیں ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل کے اندر قرآن کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اکثر تفسیر کی اور دیگر کتابیں موبائل میں موجود ہوتی ہیں کہ جو ہم PDF کی صورت میں اس کو تلاوت کرتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آغا صاحب سوال یہ ہے کہ کیا لیٹ کر اپنے بستر پہ حالت آرام میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ ہم جو ہے وہ اختیاری حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی مجبوری ہماری نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو کیا ثواب کی نیت سے اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے جی، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آیات زبانی یاد ہیں، آپ لیٹ کے ان کی تلاوت کریں، جیسے سوتے وقت آیت الکرسی کی آپ لیٹ کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، یا مثلا قل هو اللہ کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا صبح کی نماز کے بعد لیٹے ہوئے حالت میں 100 دفعہ جو ہے وہ صلوات کی بہت بڑی جو ہے نا وہ فضیلت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا تھا، یعنی مثال کے طور پر ایک پارہ قرآن میں سے یا 4 پارے قرآن میں سے مجھے پڑھنے کے لیے دیے تھے، لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ جس سے میرا رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کون سا پارہ آپ نے مجھے دیا تھا، اور میرے ذہن سے نکل چکا ہے کہ میرے ذمے کون سا سپارہ لگایا گیا تھا تلاوت کرنے کے لیے۔ اب چونکہ میں یہ بھول چکا ہوں کہ کون سا پارہ مجھے تلاوت کے لیے دیا گیا تھا، تو میں اب کیا کروں اور کس طریقے سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کروں جو مرحوم کو ہدیہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور اس سے کوئی رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی سورہ کی آپ تلاوت کریں، اس کا ثواب ان کی روح کے لیے ہدیہ کرنے کافی ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا جان میرے والدین زندہ ہیں پر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سدا سے گھریلو خاتون ہیں، اور اسے نماز بھی نہیں آتی، یاد بھی نہیں ہوتی کوئی قرآنی آیت، اور ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ جہاں نماز ان کو آتی ہو اور نہ ہی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں، تو کس طریقے سے وہ اپنی زندگی بھر کی نمازوں کو ادا کریں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی صاحب، یہ سوال ذرا دہرائیے۔ صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے والدہ جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، نہ ان کو قرآن کی تلاوت آتی ہے اور نہ ہی قرآنی سورہ ان کو یاد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی
اور اب زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے کہ جن پر واجب نمازیں ان کے اوپر قضا ہیں، تو وہ اپنی قضا نمازوں کو کس طرح سے ادا کریں گی، جبکہ انہیں نہ ہی بہت کوشش کرنے کے باوجود نہ ہی قرآن کی آیات یاد ہوتی ہیں، اور اگر وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو بہت زیادہ غلط پڑھتی ہیں بہت کوشش کے بعد۔ اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور نمازیں کافی قضا ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، کس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں گی، اور اگر کوئی کفارہ ان کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ بھی بیان فرمائیے۔ دیکھیے جو نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی وہ اس کا واحد حل یا جبران جو ہے ان کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ابھی آئندہ نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی، آج کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی کوتاہی کی ہے کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد نماز نہیں سیکھی۔ ہم نے بہت سارے ان پڑھ جو ہے نا وہ خواتین کو دیکھا ہے جن کو سورہ یاسین تک زبانیں جو ہے نا وہ یاد ہے، تو وہ سورہ الحمد یاد کرنے کے لیے قل هو اللہ یا ذکر رکوع ذکر سجدہ، اس کے لیے کوئی تعلیم یافتہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ان سے سنگین جو ہے نا ان سے وہ کوتاہی ہوئی ہے، تو ابھی اگر ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور نماز جو ہے نا وہ کسی کے یعنی تلقین یا پاس بیٹھ کے نقل بھی نہیں اتار سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر ان کا ہوش ہوا ٹھکانے پر ہے تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ قرآن کی کوئی ایک آیت جو سورہ جو ہے نا وہ ہم کی جگہ اس کو ریپیٹ کرے کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ وہ حمد سورہ جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح وہ کرے۔ باقی زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان کا حساب کتاب رکھیں، اور ان کا حساب کتاب رکھ کے اگر ان کے پاس کوئی پیسہ ہے، بینک میں پیسہ ہے، جائیداد ہے، اس کو فروخت کریں، اور فروخت کر کے کسی ذمہ دار عالم دین کو دے دیں حساب کتاب کر کے کہ وہ سال کی نمازوں کے کیا ہدیہ لیتے ہیں، اور انہیں کہیں ظاہر ہے ان کی زندگی میں تو کوئی اور ان کی طرف سے نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ان کو بتا دیں جیسے ہی میری جو ہے نا وہ انتقال کی خبر ان کو ملے ان کی طرف سے نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد پر جو ہے نا وہ زیادہ نہ کریں۔ اگر اولاد جو ہے نا وہ قابل اعتبار ہے، ان کو اپنی اس والدہ سے ہمدردی ہے، تو والدین جو ہے نا وہ اولاد ان کے رحلت کے بعد ان کی طرف سے کسی کو ہدیہ دے کے نمازیں پڑھوائیں۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اولاد نہ پڑھائے، وہ خود ہی حساب کتاب کر کے زندگی میں کسی کے اجرت یا معاوضہ حوالہ کریں، اور انہیں کہیں کہ جیسے ہی میری فوتگی کی خبر آپ کو ملے میری طرف سے یہ نمازیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ یعنی عمر کا بیشتر حصہ گزرے اور انسان جو ہے نا وہ نماز یاد نہ کرے، یا مقام افسوس ہے۔